بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ مضامین جو تقسیم کیے گئے تو مجھے جماعت کی طرف سے حکم ملا کہ میں ضرورت فقہ پر کچھ بات کروں۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور آپ حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ علماء اور طلباء کا اجتماع ہے، اس لیے امید ہے کہ ضرورت فقہ پر میرے اشارات ہی آپ حضرات کے لیے کافی رہیں گے۔ آپ حضرات صاحب علم ہیں، اپنے مطالعے سے اس کی تفصیل آپ خود ہی کر لیں گے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ اس کا نام نہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ لفظ پڑھے ترجمہ پڑھ لیا لو جی یہ فقہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ لفظ پڑھے اردو ترجمہ پڑھ لیا لو جی یہ بھی فقہ ہے۔ فقہ کہتے ہیں قرآن حدیث میں جو مشکل پیچیدہ مسئلے ہیں، غیر واضح مسئلے ہیں، ان غیر واضح مسئلوں کو واضح کرنا اور مشکل الجھے ہوئے مسئلوں کو حل کرنا، اس کا نام ہے فقہ۔ اور جو دین کے مشکل اور پیچیدہ مسئلے ہیں ان کو ہر آدمی حل نہیں کر سکتا، نہیں ہر عالم حل نہیں کر سکتا، اس کو وہی حل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو اجتہاد اور فقاہت کی اعلیٰ صلاحیت عطا کی ہو۔ اب یہ پیچیدہ مسائل کون سے ہیں؟ اور یہی ہیں ضرورت فقہ کی دلیل، کہ جب تک فقہ اور فقاہت نہ ہو تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ان مسائل کے حل کرنے کے لیے ہی ضرورت ہے اجتہادی صلاحیت کی، اس کے لیے ضرورت ہے فقاہت کی، اس کے لیے ضرورت ہے فقہا اور ان کی فقہ کی۔ تو میں اس وقت 6 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جن کے لیے فقہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل ایسے ہیں جو پہلے بھی پیش آتے رہے، ہر زمانے میں اب بھی پیش آ رہے ہیں، قیامت تک پیش آتے رہیں گے، کہ وہ مسائل پیش آتے ہیں لیکن قرآن حدیث کے لفظوں میں کہیں وہ مسائل نہیں ملتے۔
اب جو مسائل قرآن حدیث کے لفظوں میں نہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے گا؟ تو مجتہد فقیہ ان کو حل کرے گا۔ کیسے حل کرے گا؟ اشارہ کر دیتا ہوں کہ قرآن حدیث کے تہہ میں اللہ نے اصول و کلیات رکھ دیے ہیں، جس طرح سمندر کی تہہ میں ہیرے جواہرات۔ تو وہ اصول و کلیات مجتہد فقیہ تلاش کرتا ہے، اور تلاش کر کے ان کے ذریعہ سے ان مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ فارمی مرغی حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اب یہ قرآن کے اندر بھی کہیں ذکر نہیں، حدیث پاک کے اندر بھی کہیں ذکر نہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی مجھے کچھ لوگوں نے بڑا تنگ کر رکھا ہے کہ فقہ کو چھوڑ دو، حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو۔ میں نے کہا ان سے یہی مسئلہ پوچھ لو کہ فارمی مرغی حلال ہے یا حرام ہے، اس کے انڈے حلال ہیں یا حرام ہے، حدیث میں دکھا دو، میں فقہ کو چھوڑ دوں گا اور تمہاری بات مان لوں گا۔ اس نے جب یہ کہا تو مہلت مانگی، اور آج تک اس کی وہ مہلت ختم نہیں ہوئی۔ اتنی مہلت لمبی کہ آج تک وہ ختم نہیں ہوئی، اور امید ہے کہ اسی مہلت کے ساتھ ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، حدیث نہیں دکھا سکے گا۔ اسی طرح فارمی بٹیرے آ گئے، اب یہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ روزے کی حالت میں کوئی ڈریپ لگوا سکتا ہے یا نہیں لگوا سکتا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈریپ لگانی ہے، اور جس کو ڈریپ لگانی ہے وہ روزے دار ہے، تو روزے کی حالت میں یہ لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی؟ روزے کی حالت میں ٹیکہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟ خون کی بوتل لگانی ہے، یہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے؟ اب یہ مسائل ایسے قرآن حدیث کے لفظوں میں نہیں آتے، ان کو کہا جاتا ہے مسائل غیر منصوصہ۔ اب یہ فقہ کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، قرآن حدیث کے اندر مسائل آ گئے، لیکن جب ایک مسئلے سے متعلقہ آیات احادیث وہ جمع کر کے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر اس قدر بظاہر اس قدر ٹکراؤ ہے، اس قدر تضاد اور تعارض ہے کہ مسئلہ بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے۔ کسی ایت میں کچھ ہے، دوسری ایت میں کچھ ہے، تیسری ایت میں کچھ ہے، ایک حدیث میں کچھ ہے، دوسری حدیث میں کچھ اور ہے، تیسری حدیث میں کچھ اور ہے۔ اب ایک عام آدمی جس کے سامنے یہ ساری حدیثیں آ جائیں، اب وہ عمل کیسے کرے گا؟ کس پر عمل کرے گا؟ کس کو چھوڑے گا؟ اس کے لیے یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے۔ اب یہاں پر انتخاب کرنا اور اس متعارض ادلہ اور احادیث کی تہہ میں چھپی حقیقت کو پا لینا اور اصل مسئلے کے تک پہنچ جانا، یہ ہر ایک کا کام نہیں، یہ مجتہد فقیہ کا کام ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں یہ جو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، ایک جگہ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کامل 2 سال، اور دوسری جگہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہن، ماں نے اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھایا بھی تکلیف کے ساتھ، جنا بھی تکلیف کے ساتھ۔ اب تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا، جنا بھی تکلیف کے ساتھ، جن لینے کے بعد ماں اپنے بچے کو دوبارہ پیٹ میں اٹھاتی ہے یا گود میں اٹھاتی ہے؟ تو آگے ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، کہ پھر بچے کو اٹھانا اور دودھ چھڑانا، اس کی مدت 30 مہینے۔ یہ کتنے بن گئے؟ 2.5 سال۔ پہلے کتنے تھے؟ اب کتنے ہو گئے؟ 2.5 سال۔ اور سورۃ لقمان میں ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ بچے کا دودھ چھڑانا وہ ہے 2 سال میں۔ اب یہ 2 سال بھی پورے نہ رہے، 2 سال میں
تو 2 سال بھی پورے نہ ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عید کے اندر 2 سال آ گئے، ایک کے اندر 2.5 سال آ گئے، ایک عید کے مطابق 2 سال بھی پورے نہیں ہوتے۔ اب اصل مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ اب اس حقیقت کو اگر کھولے گا تو مجتہد فقیہ کھولے گا، عام آدمی کے بس کی یہ بات نہیں۔ رفع یدین کی حدیثیں دیکھیں تو حدیث کی کتابوں میں محدثین حضرات نے رفع یدین کا باب قائم کیا، وہاں پر رفع یدین کرنے کی حدیثیں، اور پھر باب قائم کیا رفع یدین نہ کرنے کا، وہاں پر رفع یدین نہ کرنے کی حدیثیں۔ پھر جو رفع یدین کرنے کی حدیثیں ہیں، کسی حدیث کو دیکھیں تو وہاں پر ہے صرف رکوع سے اٹھنے کے بعد 1، اور کسی حدیث میں ہے رکوع سے پہلے بھی رکوع کے بعد بھی 2، کسی حدیث میں ہے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کے شروع میں بھی، کسی حدیث کے اندر ہے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کے شروع میں، ہر سجدے سے اٹھنے کے، ہر سجدے کو جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھنے کے بعد، اور ہر رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین۔ یہ مختلف حدیثیں ہیں۔ تو پہلی مشکل پیدا ہو گئی جب یہ حدیثیں 2 قسم کی آئیں، رفع یدین کرنے کی نہ کرنے کی۔ پھر جب رفع یدین کرنے والی حدیثوں کو دیکھا تو وہاں پر ٹکراؤ در ٹکراؤ۔ اب عمل ہوگا تو کس پر عمل ہوگا؟ اب یہ عقدہ ایسا ہے کہ جس کو مجتہد فقیہ حل کر سکتا ہے، ہر ایک حل نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ ایک میرا شاگرد تھا اور ایک اور صاحب تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو تیاری کرائی، تو مشقی ہم نے ان کا مناظرہ رکھا۔ رفع یدین کا موضوع تھا۔ میں نے اپنے شاگرد کو یہ نقطہ بتا دیا کہ پہلی تقریر ہم تیری رکھیں گے اور تو نے رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی پڑھ دینی ہیں، رفع یدین نہ کرنے کی حدیثیں بھی پڑھ دینی ہیں، اور سوال یہ کرنا ہے کہ حدیثیں تو ساری میں نے پڑھ دیں، اب اس کا کام یہ ہے کہ یہ نبی پاک کا فیصلہ مجھے بتائے کہ کن حدیثوں پر عمل کرنا ہے، کن پر نہیں کرنا، نبی کا فیصلہ بتائے۔ تو اس نے کھڑے ہوتے ہی ساری حدیثیں پڑھ دیں، رفع یدین کرنے کی بھی نہ کرنے کی بھی، اور کہا کہ مسئلہ چونکہ الجھ گیا ہے لہذا امتی کا یہاں پر کوئی قول پیش نہیں کرنا کہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، یہ امتی کا قول پیش نہ کریں بلکہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ بتائیں کہ ان میں سے کن حدیثوں پر عمل کرنا ہے، کن کو چھوڑنا ہے، ہم اسی وقت اس فیصلے کے مطابق نماز پڑھیں گے، عمل کریں گے۔ 2 گھنٹے مناظرہ ہوا، اس نے بار بار اپنا یہ سوال دہرایا لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ بتا سکے۔ نمبر 3، کچھ مسائل ایسے کہ جب ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں، ان کی نصوص کو دیکھتے ہیں تو اس میں معنی کے لحاظ سے مختلف احتمال ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے بخاری میں یہ دکھا دیں تو میں بھی شروع کر دوں گا، بخاری میں دکھائیں۔ تو اس نے بخاری کھولی اور کہا جی دیکھو یہاں پر حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس کی نماز نہیں جو ام القرآن کو نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں جو ام القرآن کو نہیں پڑھتا، بامے امام ہوئے، بامے مقتدی ہوئے، بامے کلہ نمازی ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی حدیث تو صرف اتنی ہے کہ اس کی نماز نہیں جو ام القرآن کو نہیں پڑھتا، اس کی۔ یہ جو اگلی بات ہے کہ بامے امام، بامے مقتدی، بامے کلہ، یہ میں نے کہا نبی کا فرمان نہیں، یہ تو نبی پر جھوٹ بول رہا ہے، یہ تیری اپنی بات ہے۔ حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ بامے امام، بامے مقتدی، بامے کلہ، یہ حدیث میں نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہم وہ لیتے ہیں جو حضرت جابر بن عبداللہ بدری صحابی نے لیا، کہ یہ مقتدی کے بارے میں نہیں، یہ اکیلے نمازی کے بارے میں ہے کہ جب کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو ام القرآن کے بغیر، اس کی نماز نہیں۔
یہ اس کے بارے میں نبی پاک نے تو اتنے فرمایا نا کہ اس کی نہیں تو ہے منفرد۔ اب یہاں دونوں احتمال ہیں کہ اس سے منفرد مراد ہے یا مقتدی مراد ہے۔ میں دلائل پیش کرتا ہوں کہ اس سے منفرد مراد ہے، وہ دلائل پیش کرے کہ اس سے مقتدی مراد ہے۔ اصل تو بحث یہ ہے۔ تو میں نے حدیث کو نہیں چھوڑا، حدیث پر میں نے بھی عمل کیا، لیکن ہم نے یہ جو حدیث تھی لمن لم یقرأ، اس سے مراد لیا منفرد، اور صحابہ نے بھی یہی مراد لی، یہی مراد سمجھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بام امام، بام مقتدی، بام منفرد اکلا، یہ ان کی رائے ہے۔ تو گویا کہ لمن لم یقرأ اس میں دو احتمال ہو گئے، ایک احتمال ہم نے لیا، ایک احتمال انہوں نے لیا، اور جو ہم نے معنی کے لحاظ سے احتمال لیا کہ اس سے منفرد مراد ہے، اس پر ہمارے پاس بہت سے دلائل موجود ہیں، اور جو کہتے ہیں مقتدی مراد ہے ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ تو میں نے حدیث کو نہیں چھوڑا، حدیث کے معنی میں جو ان کی رائے تھی میں نے رائے کو چھوڑا، حدیث کو نہیں چھوڑا۔ تو ان کو کہا جاتا ہے مسائل محتملہ، کہ جب ایک حدیث میں معنی کے لحاظ سے مختلف احتمال ہوں تو وہاں کون سا معنی لیا جائے، کس معنی کو چھوڑا جائے، یہ مجتہد ہی متعین کر سکتا ہے، عام آدمی متعین نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، بعض مسائل ایسے ہیں جو مجمل ہیں، اب جب تک ان کی تفصیل نہ ہو اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وجوہ وجہن کی جمع، اور وجہن کا معنی اردو میں تو آتا ہے چہرہ، لیکن اب یہاں ضرورت ہے وجہن کے تعین کی، کہ وجہن جب یہ لفظ بولا جائے تو کون کون سا حصہ ہے جو اس میں شامل ہے، کون سا حصہ ہے جو وجہن سے خارج ہے۔ جب تک اس کی حدود کا تعین نہ ہو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ پر عمل نہیں ہو سکتا کہ وجہن کا مصداق کیا ہے، لیکن وجہن کا مصداق کیا ہے یہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث پاک کے اندر بھی نہیں، فقہا نے بتایا۔ قدوری والے پڑھتے ہیں قدوری کے اندر کہ ٹھوڑی کے نیچے سے پیشانی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک لمبائی کے لحاظ سے، اور کان کی ایک لو سے دوسری لو تک چوڑائی کے لحاظ سے، تو حکم قرآن میں، حکم حدیث میں وجہ ان کے دھونے کا حد بتائی فقہ نے، تو اب اس کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اور اگر فقہ کو ساتھ نہ لیا جائے تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کو کہا جاتا ہے مسائل مجملہ۔ نمبر 5 وہ ہے کہ نماز، وضو میں، غسل میں، نماز میں بہت سارے کام ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو زبان سے پڑھنی پڑتی ہیں۔ اب ان میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، مفسد کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ تحریمہ کیا ہے، مکروہ تنزیہ، یہ جو فرق ہے، سارے کام فرض بھی نہیں، سارے کام واجب بھی نہیں، سارے کے سارے کام مستحب بھی نہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ ان میں یہ فرق مراتب تو کرنا پڑتا ہے۔ یا تو یہ کہہ دیں کہ سارے فرض ہیں تو ہم کہیں گے کہ سب کا فرض ہونا بھی حدیث میں دکھا دو، اور اگر وہ کہتے ہیں سارے سنت ہیں ہم کہیں گے سب کا سنت ہونا بھی حدیث میں دکھا دو، اور اگر کہتے ہیں کہ سارے مستحب ہیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ حدیث میں سب کا مستحب ہونا دکھا دو، اور اگر وہ فرق کرتے ہیں تو یہ فرق حدیث میں دکھا دیں۔ اب یہ فقہا بتائیں گے کہ ان میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ تحریمہ کیا ہے، مکروہ تنزیہ کیا ہے، یہ فرق فقہا بتائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ فقہا کی خرافات ہیں، یہ فقہا دیاں خرافات ہیں، انہوں چھڑ دیو، بس جی میں نبی نے کیتا ہے اویں ہی کرو، اس تحقیق کے پہن دی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیں
اب میں نے انداز بدل دیا کہ آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیں کہ ایک آدمی نے تکبیر تحریمہ زبان سے نہیں کہی اور بغیر کہے اس نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع کر دی، اب اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی ہے تو یہ بھی حدیث میں دکھا دو، نہیں ہوئی تو یہ بھی حدیث میں دکھا دو۔ دو ہی باتیں ہیں نا، یہ نماز ہو گئی یا نماز ہو گئی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، نماز نہیں ہوئی یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر ہو گئی ہے تو یہ بھی حدیث میں دکھا دو، نہیں ہوئی تو یہ بھی۔ یہ فقہ تو بتاتی ہے کہ زبان سے تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اور فرض رہ جائے نماز نہیں ہوتی، تو یہ فرض واجب کی تفصیل اس لیے بتائی جاتی ہے۔ لیکن چلو میں اس کو بات کو چھوڑتا ہوں، فرض واجب کو۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی زبان سے تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، بھول کر ہی نہیں کہتا، تو اب اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ سجدہ صاحب کر لینے سے اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر ہو جاتی ہے تو بھی حدیث میں دکھا دو، نہیں ہوتی تو بھی حدیث میں دکھا دو۔ اب وہ کہنے لگے جی یہ تو حدیث میں نہیں، تو میں نے کہا پھر فقہ کو مان لو، پھر فقہ کو مان لو۔ اور چھٹی چیز جس کے متعلق میں نے کہا فقہ کی ضرورت ہے کہ آج جتنے بھی میرے پیارے مذہبی اختلافات ہیں اور فرقہ واریت ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ فقہاء نے پورے دین کی تشریح کر دی تھی۔ اب اگر اسی کو لے کر چلتے رہتے تو کوئی اختلاف نہیں تھا، فرقہ واریت نہیں تھی۔ لیکن جب فقہاء کی تشریح کو چھوڑ دیا اور آزادانہ طور پر ہر ایک نے آزاد منش بن کر اپنی اپنی الگ الگ تشریح کی، تو جتنی تشریحیں اتنے مذہب، اتنے فرقے، اتنی فرقہ واریت زیادہ۔ اور ماشاءاللہ یہ جو یونیورسٹیاں بن رہی ہیں ان کے اندر یہ آزاد منش محققی پیدا ہو رہے ہیں، جو وہاں سے نکلتا ہے اپنی تحقیق اور اپنی تحقیق کی بنیاد پر ایک نیا مذہب اور نیا فرقہ وہ جنم دیتا ہے۔ تو اس لیے بھی ضرورت ہے فقہ پر محنت کرنے کی کہ فقہ پر اعتماد قائم رہے گا، ہم اسی تشریح کو لے کر چلتے رہیں گے تو امت میں اتحاد رہے گا۔ تو اتحاد اہل سنت والجماعت کے بنیادی مقاصد میں یہ چیز ہے کہ فقہاء پر اعتماد قائم رکھنے کی محنت کر کے لوگوں کو فقہ پر لا کر فرقہ واریت کے اندھے کنویں سے نکالنا، ایک ہمارے یہ مقاصد میں۔ یہ میں نے اشارات کر دیے ہیں، آپ حضرات اہل علم ہیں، مطالعہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ میں اتنے عظیم اجتماع کے انعقاد پر حضرت مولانا الیاس گمن صاحب اور ان کے رفقائے کار، ان حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مزید کام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ ہمارا مرکز ہے اس کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات جو دور دراز سے آنے والے ہیں، آپ حضرات کا بھی شکریہ، آپ حضرات کو بھی مبارکباد کہ یہ جو ایک محنت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس دینی محنت کے لیے قبول فرمایا۔ یہ آپ کی دور دراز سے آمد یہ اس محنت کا ایک حصہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اپنی اپنی جگہ کام کرنے کی توفیق دے۔ اخیر میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، ہر اجلاس میں یہ بات آپ سے کہی جاتی ہے کہ جتنی بھی یہ مذہبی جماعتیں ہماری کام کرنے والی ہیں ان سب کو آپ اپنا کام سمجھیں۔ اس لیے ہماری جماعت کا جو بھی رکن ہے تو وہ اس کام کو اپنا کام سمجھے، اس لیے کسی جماعت کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے مقامی طور پر جتنے علماء ہیں سب کا احترام کریں، سب کے ساتھ الفت و محبت رکھیں، کسی کے بارے میں
زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سب کا ادب احترام کریں، ان کے ساتھ الفت محبت سے پیش آئیں۔ ہمارا مشن اپنوں سے الجھنا نہیں، اپنوں سے الجھنا یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ جو مخالفین ہیں، جو دین کے اندر رکھنے پیدا کر رہے ہیں اور نئی نئی تشریحات کر کے نئے نئے فتنے پیدا کر رہے ہیں، نئے نئے فرقے پیدا کر رہے ہیں، ان کا راستہ روک کر اور پہلے والی تشریح پر لا کر امت کو متحد کرنا۔ اس لیے کسی عالم کے بارے میں گستاخی اور بے ادبی کا کلمہ زبان سے نہ نکالیں۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو آپ جواب بھی نہ دیں، اس کے اوپر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ میں حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص یہ الحمدللہ ہر طرح سے ہمارے معاونین میں سے ہے، سرپرستوں میں سے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے ہی یہ کام چل رہا ہے۔ یہ اکابر ہمارے دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت کی گاڑی کے لیے ان کی دعائیں یہ پٹرول ہے، شاید اس کے بغیر ہم نہ چل سکیں۔ تو میں حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مختصر سی ہمارے ان کارکنوں کو نصیحت بھی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں۔